میرا نام ڈاکٹر محمد سرور احسان ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم اپنا نیا کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے ڈیزائن اینڈ انالیسز آف الگوریدم۔ آج کے لیکچر میں اس کورس کے بارے میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گا۔ ڈیزائن اینڈ انالیسز آف الگوریدم، جس کو ان شارٹ DAA بھی کہتے ہیں یا DAA بھی بولتے ہیں، ڈا بھی بولتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کورس ہے ان کریکولم آف کمپیوٹر سائنس۔ اور اس کورس میں جو الگوریدمز کے فنڈامنٹلز ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو الگوریدم ہے اس کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرنے کی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں، اور وہ جو الگوریدمز ہیں اس کو ہم آپس میں کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں، کمپیریزن کی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں، فگر آف میرٹ کیا ہے الگوریدم کا، جس کے لیے عام طور پہ ہم کمپلیکسٹی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی الگوریدم جو ہے وہ کتنا کمپلیکس ہے، اور پھر اس کمپلیکسٹی کو ہم میئر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کورس میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ تو آج میں اس کورس کی جو بریف آؤٹ لائن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ الگوریدم ہوتا کیا ہے۔ تو ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ کہ ڈفرینٹ طرح کے الگوریدمز جو ہیں وہ کون سے ہیں، اور کس طرح سے یہ الگوریدمز جو ہیں یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو سالو پرابلمس۔ تو ہم بات کریں گے مختلف جو ڈیزائن ٹیکنیکس ہیں فار دی ڈیزائننگ آف الگوریدمس، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ جو الگوریدمز ہیں ان کو ہم کمپیئر کس بیس پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا جو ٹاپک ہے دیٹ از کالڈ ایسمپٹوٹک نوٹیشن، ایسمپٹوٹک یا ایسمپٹوٹک نوٹیشن۔ تو ایسمپٹوٹک نوٹیشن جو ہے اس کی مدد سے ہم کسی الگوریدم کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں میتھمیٹیکلی۔ جو کمپلیکسٹی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹائم کمپلیکسٹی ہوتی ہے، اور جو دوسری کمپلیکسٹی ہے وہ کہلاتی ہے اسپیس کمپلیکسٹی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے الگوریدم کی جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے اس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں، ہم اس کی اسپیس کمپلیکسٹی کو کیسے میئر کر سکتے ہیں، اس کو کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو بہت کامنلی یوزڈ میتھڈ ہے دیٹ از کالڈ ایسمپٹوٹک نوٹیشن۔ پھر اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یعنی اسپیس اور جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیٹ از کالڈ ریکرنس ریلیشن۔ تو ریکرنس ریلیشن جو ہے ہم دیکھیں گے کسی الگوریدم کا جو ریکرنس ریلیشن ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس ریکرنس ریلیشن کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ الگوریدم کو ڈیزائن کرنے کی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں۔ جو سب سے سمپل ٹیکنیک ہے کسی الگوریدم کو ڈیزائن کرنے کی وہ کہلاتی ہے بروٹ فورس میتھڈ۔ بروٹ فورس میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پرابلم کو جس کو آپ نے سالو کرنا ہے آپ اس کی ساری جو پاسبلٹیز ہیں ان کو کنسیڈر کریں، بٹ ان مینی آف دی کیسز جیسے لیٹر آن ہم ایگزامپلس میں دیکھیں گے کہ ساری پاسبلٹیز کو کنسیڈر کر کے پرابلم کو سالو کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، بیکاز دی نمبر آف پاسبلٹیز بیکم سو لارج دیٹ ایون دی بیسٹ کمپیوٹر، ایون دی آل کمپیوٹنگ ریسورسز آف دی ورلڈ کین ناٹ سالو دیٹ پرابلم۔ تو اس لیے عام طور پہ اگر پرابلم کا سائز بڑا ہو تو پھر بروٹ فورس ٹیکنیک جو ہے وہ یوز نہیں کی جا سکتی۔ بروٹ فورس ٹیکنیکس میں کون سے الگوریدمز ہیں یہ آلریڈی آپ لوگوں نے پچھلے کورسز میں پڑھے ہی ہوئے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ لینئر سرچ کا الگوریدم ہے۔ لینئر سرچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایرے ہے اور آپ نے اس میں ایک ایلیمنٹ کو سرچ کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ باری باری ہر ایک کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں، اور جس کے وہ برابر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا ایلیمنٹ اس ایرے میں موجود ہے۔ سملرلی آپ نے ببل سارٹنگ الگوریدمز پڑھے ہیں، اس میں ببل سارٹ ہے، اس میں سلیکشن سارٹ ہے۔ تو یہ جو سارٹنگ الگوریدمز ہیں یہ جو ہیں دے آر آلسو بروٹ فورس الگوریدمز۔ لیکن اگر ہم اپنے پرابلم کو ایفیشینٹلی سالو کرنا چاہیں تو اس کے لیے جو میتھڈز ہیں پھر ہمیں زیادہ سمارٹ میتھڈ استعمال کرنا پڑے گا، جیسے کہ جو پہلا میتھڈ ہے جو کامنلی یوز ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ۔ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری پرابلم ہے ہم اس کو چھوٹی پرابلمز میں ڈیوائڈ کر دیں گے، اور ہر چھوٹی پرابلم کو پھر ہم الگ الگ سالو کریں گے، اور پھر ان کو کمبائن کر کے ہمارے پاس اوور آل پرابلم جو ہے اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ اس کی مثال جیسے کہ بائنری سرچ ہے۔
تو بائنری سرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ارے کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ہر سٹیپ کے اوپر. تو اگر وہ مڈل سے بڑی ویلیو ہے تو لیفٹ میں رائٹ میں دیکھیں گے، مڈل سے چھوٹی ویلیو ہے تو لیفٹ پہ دیکھیں گے، اور پھر اگر دوبارہ جو لیفٹ اور رائٹ ہے اس کا مڈل دیکھیں گے اور پھر مڈل سے کمپیئر کریں گے، اینڈ سو آن. تو یہ جو ہے دس از کالڈ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ. ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں 2 مشہور الگوریزمز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، وہ ہے مرج سارٹ اور کوئک سارٹ. تو یہ ہم ان کو کافی ڈیٹیل میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے. سملرلی سارٹنگ کے لیے ایک اور ٹیکنیک بھی استعمال ہوتی ہے which is called نان کمپیریزن سارٹنگ. تو نان کمپیریزن سارٹنگ میں جو سارٹنگ ہے دیٹ از ڈن وداؤٹ کمپیئرنگ دی انڈیویجول ایلیمنٹس آف دی ارے. تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ٹیکنیکس ہیں دے آر کالڈ کاؤنٹ سارٹ، بکٹ سارٹ اینڈ ریڈکس سارٹ. تو یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے فار دی ڈیزائن آف الگوریدمس دیٹ از کالڈ گریڈی ٹیکنیک. گریڈی ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرنٹ سنیریو میں یا اس وقت جو سب سے بیسٹ آپشن ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیں گے. سو اگر ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں تو ہم جو بیسٹ والی ہے اس کو چوز کر لیں گے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر مجھے فرض کریں کہ یہاں سے اسلام آباد جانا ہے بٹ آئی ہیو ٹو گو تھرو ڈفرینٹ سٹیز، تو میں یہ دیکھوں گا کہ لاہور سے جو امیڈیٹ اگلا ڈیسٹینیشن ہے میں وہ والا چوز کروں جس کا کرایہ سب سے کم ہے. تو اس طرح سے یہ جو ٹیکنیک ہے دس از کالڈ گریڈی ٹیکنیک. تو گریڈی ٹیکنیک جو ہے اس میں بہت سارے الگوریزمز آتے ہیں، جیسے کہ ہاف مین کوڈنگ ہے، جیسے ڈائیکسٹرا الگوریزم ہے، جیسے منیمم اسپیننگ ٹری کے الگوریزمز ہیں، کروس کال ہے، پرمز ہے. تو یہ سارے جو ہیں دے آر کالڈ گریڈی میتھڈس. اس کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ ڈیزائن کرائیٹیرین ہے دیٹ از کالڈ ڈائنامک پروگرامنگ. ڈائنامک پروگرامنگ جو ہے اس کا فرق یہ ہے گریڈی ٹیکنیک سے کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں شروع سے ہی ساری پاسبلٹیز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ان ساری پاسبلٹیز میں سے جو سب سے بیسٹ والی ہے وہ ہم چوز کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ڈائنامک پروگرامنگ ہے وہ ہمیں ہمیشہ سب سے اچھا رزلٹ دے گی. لیکن ڈائنامک جو پروگرامنگ ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ دی سولوشن ان دیٹ کیس از مچ مور کمپلیکس دین دی گریڈی ٹیکنیک. ڈائنامک پروگرامنگ میں بہت ساری پرابلمز ہیں جو آتی ہیں، جس میں مثال کے طور پہ 0-1 نیپسیک پرابلم ہے، لانگسٹ کامن سب سیکوینس کی پرابلم ہے، اسی طرح سے میٹرکس چین ملٹیپلیکیشن ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں یہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. اور کورس کے آخر میں ہمارا فوکس ہوگا آن گراف الگوریزمس. تو گراف جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور اس میں ہم کچھ ڈفرینٹ طرح کے الگوریزمس پڑھیں گے، جس میں کچھ سرچنگ کے الگوریزمس ہیں اور کچھ جو ہے اس میں شارٹیسٹ پاتھ فائنڈ کرنے کے الگوریزمس ہیں، جیسے کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ ہے، ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہے، اسی طرح سے بیلمن فورڈ الگوریزم ہے، ڈائیکسٹرا الگوریزم ہے. تو یہ جو ہے یہ الگوریزمز ہم گراف کو سالو کرنے کے لیے یا جو گراف کی پرابلمز ہیں ان کے لیے ہم ان کو یوز کریں گے. تو یہ تھی ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریزمس کے کورس کی ایک بریف انٹروڈکشن. تو اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہمیں اس میں ڈسکس کرنے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ود انٹروڈکشن ٹو الگوریزمس. تھینک یو ویری مچ.